اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے غار حرا میں خلوت نشین ہوا کرتے تھے، اور اس زمانے کی عبادات کی کیفیت کا تذکرہ کتابوں میں دستیاب نہیں۔ ایک رائے ہے کہ چونکہ نماز اس وقت میں نازل نہیں ہوئی تھی، قرآن پاک نازل نہیں ہوا تھا، احکامات الہیہ متوجہ نہیں ہوئے تھے، رؤیا صالحہ جو کہ دیباچہ ہوا کرتا ہے نبوت کا، انہی کا سہارا تھا، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کشف کے ذریعے سے جو الہامات عطا ہوئے، ان کے ذریعے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو توفیق سعید نصیب ہوئی، اس کا ایک قول جو کہ رد المختار میں لکھا ہوا ہے، اس میں ہے عندنا انہ کان یعمل بما ظہر له من الکشف الصادق من شریعت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کما فی رد المختار، کہ آپ کو کشف صادق سے جو الہام صحیح سے ظاہر ہوا، وہ شریعت ابراہیمی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل فرمایا کرتے تھے۔ آفتاب رسالت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عطا ہوا فاران کی چوٹیوں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت نشین تھے۔ اچانک سے ایک فرشتہ نمودار ہوا، اور اس مقدس فرشتے نے آ کر آپ کو سلام کیا، سلام کر کے عرض کیا اقرأ، پڑھیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواباً ارشاد فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سینہ مبارک سے اپنے ملایا اور پھر بھینچا، اور اس زور سے بھینچا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ میری مشقت کی انتہا نہ رہی۔ پھر کہا اقرأ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر یہی ارشاد فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں ما انا بقاری۔ ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے ہمارے زمانے میں، استاد کے اس کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے، اس سے کہتا ہے الف تو وہ کہہ پڑتا ہے الف، بچے کو کہا جاتا ہے با تو وہ کہہ پڑتا ہے با، اس کو بہت مشکل الفاظ کہا جاتا ہے ضاد تو وہ کہتا ہے ضاد۔ تو ایسی مقدس ہستی جو کہ آفتاب رسالت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اقدس سے جانی گئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ بات قبول نہیں ہوتی، ذہن قبول نہیں کرتا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ نبی امی ہیں، اور امیت کا تقاضا یہی ہے کہ لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتے، لیکن جو چیز کہی جا رہی ہے قراءت، ایک چیز تلقین کی جا رہی ہے، سننا اور سننے کے بعد دوبارہ بولنا، یہ تو کوئی مشکل کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ اشکال ہے ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ بھینچنے کا واقعہ 3 مرتبہ ہوا ہے، اور زبان سے قراءت پر قدرت نہ ہونا یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمت عطا ہوئی، اس نعمت کا نام ہے قرآن پاک، اور آپ کے معلم ہیں جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، اور جب تک ان سے ملاقات نہیں ہوئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام امیت کی مناسبت سے امی ہی تھے، لیکن امیت قراءت کے منافی تو ہے، لیکن امیت جو ہے وہ اس بات کی منافی نہیں کہ ایک شخص کتابت کو الٹا ہو گیا،
کہ آدمی کتابت کے منافی تو ہے، امیت کتابت کے منافی تو ہے کہ آدمی لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتا، لیکن قرأت کے منافی نہیں ہے۔ تو ہم اس اشکال کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ جبریل امین جب تشریف لائے تو ایک نسخہ ساتھ لائے، وہ نسخہ جواہرات سے مرصع تھا اور آپ کے دست مبارک میں دیا اور آپ سے کہا کہ پڑھیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر یہ واقعہ ہوا کہ انہوں نے آپ کو بھیجا، ایک بار بھیجا، دو بار بھیجا اور پھر تیسری مرتبہ بھی بھیجا، اور اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس چل پڑی۔ بعض مفسرین نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس سے مراد وہی والی کتاب لی ہے جو کہ ابراہیم علیہ جو کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر پیش ہوئے تھے۔ پھر جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس چل پڑی تو ارشاد ہوا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات تھیں۔ یہ سبق جبریل امین آپ کو دے کر رخصت ہو گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کی دہشت طاری ہوئی، ہیبت طاری ہوئی۔ ایک معنی ما انا بقاری کا یہ بھی ہے کہ ما انا بقاری میں پڑھ نہیں سکتا، یہ کیفیت، یہ الفاظ اس دہشت، اس ہیبت کی وجہ سے تھے جو کہ وحی کے انوارات کے قبول کرنے سے پہلے کی کیفیت تھی۔ ہمیں بہت سی روایات میں ملتا ہے، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر کیفیت وحی طاری ہوئی اور آپ کا سر مبارک میری ران پر رکھا ہوا تھا، قریب تھا کہ میری ران ٹوٹ جاتی۔ یہ کیفیت جو عائشہ نے برداشت کی، جو عائشہ نے محسوس کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوتی تھی، اس کی کیفیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں یأتینی مثل صلصلۃ الجرس، میرے پاس وحی کے الفاظ ایسے آتے ہیں جیسے گھنٹی کی سی آواز۔ اور جبین مبارک سخت سردی میں بھی پسینے سے شرابور ہو جایا کرتی تھی، سخت سردی میں بھی پسینے سے جبین مبارک شرابور ہو جایا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کو مستقلاً تا وقت یہ کہ تکمیل قرآن پاک نہ ہو گئی اس وقت تک برداشت کیا۔ اور پھر اتنی قربانی دینے کے بعد آج جب قرآن پاک ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، ہم سے قرآن پاک، ہم خود قرآن پاک پڑھتے بھی ہیں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا۔ سچ بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا، قرآن پاک کے احکامات ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، لیکن چونکہ ہم عمل کا ارادہ نہیں رکھتے تو قرآن پاک کے الفاظ نے اپنے آپ کو محجوب رکھا ہے، چھپا رکھا ہے۔ دیکھیے ایک بات ذرا باریک ہے، قرآن پاک کے الفاظ مستقل ایک حیا رکھتے ہیں، ایک عزت و عصمت اور پاک دامنی رکھتے ہیں۔ جو شخص ان کی طرف عمل کی نیت سے بڑھتا ہے اس کے اوپر اپنے علوم کو منکشف کرتے ہیں، اور جو سرسری قاری ہوتا ہے اس کی طرف یہ التفات نہیں کرتے۔ اس کی ایک سرسری سی مثال، ہم نمازوں میں حق تعالیٰ کے سامنے قرآن پاک پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ جستجو نہیں ہے، طلب صادق نہیں ہے، تو ہم کہہ جاتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہہ جاتے ہیں، ہم کہہ جاتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لیکن آپ یقین کریے کہ ہمیں اللہ الصمد کا معنی سمجھ ہی نہیں آتا۔
ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ حق تعالیٰ بے نیاز ہے اور میرے حق میں بے نیاز ہے؟ جب میں حق تعالیٰ کی ذات اقدس پر کامل ایمان لے آؤں گا اور حق تعالیٰ کو میں بے نیاز جان لوں گا تو مجھے یقین ہو چلے گا کہ میرے عمل کی حق تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے حق تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ میں اپنے خانگی معاملات میں، اپنے ضروری معاملات میں، اپنے کاروباری معاملات میں حق تعالیٰ کا محتاج ہوں۔ پھر جب یہ محتاج بنے گا، پھر یہ محتاج ہو کر کہے گا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میری رہبری فرما۔ پھر جب یہ رہبری چاہے گا تو حق تعالیٰ اس کی رہبری فرمائیں گے صراط الذین انعمت علیہم، پھر اس کے آئیڈیل وہ لوگ ہوں گے جو کہ منعم علیہم ہیں، جو کہ من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، ان 4 طرح کے معیارات پر پورے اترتے ہیں۔ انبیاء کا درجہ حاصل کرنا ناممکن، صدیق والا درجہ تو عمر بھی نہ پا سکے، لیکن شہداء و صالحین والا سلاٹ تو خالی ہے، ہم پہنچ سکتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدہ فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کو کما حقہ حاصل کیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ کیا معیار پایا؟ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح سے انصاف قائم کیا، پوری دنیا آج بھی شاہد ہے، بلکہ بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں پر باقاعدہ عمر لاز کو فالو کیا جاتا ہے، ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معلوم ہوا کہ صلاحیت ہر شخص میں موجود ہے، قبول کی صلاحیت ہر شخص میں موجود ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قلب کو خالی نہیں کیا حصول دین کے لیے، حصول ذات باری تعالیٰ کے لیے، حصول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دل کو خالی نہیں کیا۔ اور جب اس کو خالی کر لیں گے، جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی تھے، آپ دنیا سے بیزار تھے، آپ خلوت نشین تھے، ہم یہ سب باتیں مانتے ہیں، لیکن تھے بشر، تھے انسان، ہم انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ یہ تھا کہ ایک محمد بنا دیا ہے اور ہر گھر سے محمد نکلے گا۔ تبھی ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ہمیں اپنانے میں تردد ہے، ہمیں اپنانے میں شک و شبہ کا سامنا ہے، ہمیں اپنانے میں اپنی محبت کے اندر کھوٹ نظر آتا ہے، لیکن تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر ہم اس بات کو مان جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کے اندر میری نجات ہے، خواہ وہ سچ بولنا ہو، خواہ وہ امانت کے ساتھ دیانتداری ہو، خواہ وہ نماز کے ساتھ دیانتداری ہو، خواہ وہ روزے کے ساتھ اس کا حق ادا کرنا ہو، یا بیوی بچوں کے ساتھ کے حقوق کی ادائیگی کا معاملہ ہو، ہم تمام تر میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی کوشش کر لیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم سے فرشتے مصافحہ نہ کریں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہماری خواہش کے مطابق حق تعالیٰ فیصلہ نہ کریں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور جو چیز حق تعالیٰ نے کہہ دی ہے اس کے بارے میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حق تعالیٰ خلاف ورزی کر جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی جو فطرت ہے اللہ نے اس پر بندوں کو بنایا ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات اقدس کے اندر میں امن ہے، اور یہ امن ہر طرح کا امن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا، قتل کو حرام قرار دیا، قاتل کے مقتول کے ورثاء کو قتل کی اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ اب تو حق تھا،
قتل ہو گیا، اب تو حق تھا کہ مقتول کا بدلہ لیا جائے، لیکن مقتول کے بدلہ لینے کی اجازت نہیں دی تا وقت یہ کہ قاضی، عدالت، حکومت، وہ لوگ جن لوگوں کو اس کام پر مقرر کیا گیا ہے وہ لوگ اقدام نہ کریں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ کے آیات اتاری اور قصاص لینے کے لیے رجال متعین کیے، تو اللہ تعالیٰ نے کی ذات اقدس میں خود امن ہے اور وہ زمین پر فساد چاہتا نہیں ہے، تبھی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امن لائے اور حق تعالیٰ کی فطرت کے عین مطابق اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہمیں اسوہ حسنہ کے طور پر پیش کی، اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم حق تعالیٰ نے ایسے دیا، کیا کہا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ پاک نے عمل کر کے ہمیں نہیں دکھانا، اس لیے کہ حق تعالیٰ کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے ہمیں دکھایا اس طریقے سے جیسا کہ حق تعالیٰ کی پسند ہے، اور وہ عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حق تعالیٰ کے حضور میں پیش کیا، اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ چھوڑ کے چلے گئے، اور اس ارادے کے ساتھ چھوڑ گئے کہ امت اس پر عمل پیرا ہو کر کامیابی سے سرفراز ہو۔ اور اس کے حصول کے لیے آج ہم اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ سیرت ہمارے قلوب کے دروازوں کو کھول نہیں رہی، اس لیے کہ ہمارے اندر میں محبت کی کمی ہے، ہمارے اندر میں ہوائے نفس کی اتباع ذرا زیادہ ہے، اور جب ہم نے اس بات پر اپنے آپ کو آمادہ کر لیا کہ خواہش نفس کو میں قتل کر ڈالوں گا اور گناہ سے بچ کر اس غم کو میں برداشت کر لوں گا جو کبھی میری آنکھ سے ہونے والے گناہ کے لیے مجھے یہ غم برداشت کرنا پڑے گا کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا، کاش کہ میں دیکھ لیتا۔ حاصل کیا ہوگا گناہ بلذت سے؟ حاصل کیا ہوگا گالی دینے سے؟ حاصل کیا ہوگا کسی بھی طرح کی بد اخلاقی کرنے سے؟ حاصل کیا ہوگا نماز کے ترک کر دینے سے؟ جب ہم اسوہ حسنہ کو اپنانے کی کوشش کریں گے تو پھر امید ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی اور فرشتے ہم سے ہماری راہوں میں مصافحہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، صلوات اللہ